بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کس طرح کی توحید بیان کر رہا ہے؟ کوئی پیشاب نہیں روک سکتا، توحید کا مطلب ہی یہ ہے، کوئی نبی پیشاب نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، علمان والحفیظ۔ تو اس طرح کی توحید شیطانی توحید ہوتی ہے، اور اس پر اب جو ہے ایک اور مصیبت آن پڑی ہے۔ FIA لاہور میں درخواست گئی ہے کہ مرزا جیلمی گستاخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ ہے، شیطانی توحید بیان کرتا ہے، جنت کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہتا ہے، آپ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کرتا ہے۔ 55 تقریباً گستاخیاں جمع کر کے FIA کو بھیج دی گئی ہیں۔ اگر FIA واقعی بھی ایماندار ہوں گے، وہ افسر، اور مسلمان ہوں گے، اور ان کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو اس پر مزید تحقیق ہوگی، اور اس کو مزید دن جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی توحید شیطانی توحید، اور یہ مانتا ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے آپ نے ایسی کوئی مثال نہیں دینی جو انبیاء علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس نے کس طرح کی مثال دی؟ نعوذ باللہ، پیشاب کی مثال دی۔ گھٹیا ترین اس کی سوچ دیکھیں۔ اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو FIA لاہور کو بھیجی گئی ہیں۔ یہ ذرا پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں جس میں خود یہ شیطانی توحید بیان کرتا ہے۔ توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ایک بالکل بیلنس چیز ہونی چاہیے، یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا۔ نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے۔ ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں۔ جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے، باقی اس میں کوئی ایسی اگزامپل بیان نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہو جائے۔ اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں، اچھا، لیکن بات میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا، تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ توحید آپ بیان کریں لیکن انبیاء علیہ السلام کی توہین نہ کریں، اور نبیوں کے بغیر توحید شیطانی توحید ہے۔ تو اس نے نبیوں کے بغیر توحید بیان کی کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی، ظاہر ہے الگ سے، اور نبی پیشاب نہیں روک سکتے، تو یہ گستاخ ہے۔ اور اس پر 55 گستاخیاں جو ہے وہ FIA میں درج ہو چکی ہیں، بلکہ اس کی تو بہت زیادہ گستاخیاں، لیکن یہاں جو 55 میں آپ کو ان میں سے کچھ دکھاتا ہوں۔ اور اگر کسی بھائی کو یہ PDF چاہیے تو میرے اس نمبر پر رابطہ کرے، انشاءاللہ اس کو یہ PDF ہم سینڈ کر دیں گے۔ باخدمت جناب ڈائریکٹر FIA صاحب لاہور، تو یہ درخواست پہنچی ہے کہ مقدمہ برخلاف انجینئر محمد علی مرزا۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ سائل نے انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخانہ عبارات سوشل میڈیا اور انجینئر محمد علی مرزا نام YouTube چینل سے اکٹھی کر کے درج ذیل تحریر کر دی ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو کفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ اللہ کا گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، انبیاء علیہ السلام کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اولیاء کرام کا گستاخ ہے۔ پہلے مرزا کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ عقائد، پہلا وہ کہ جنت میں ہم منی گاڈ ہوں گے، جنت میں ہم منی گاڈ ہوں گے، یہ اس کا گستاخانہ عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سر وہ آپ کو ایک منی گاڈ بنانے والا ہے، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تیسرا یہ کہ یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام تو بڑے گاڈ ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح اللہ کو بھگوان کہنا چاہیے، اسے قطعی درست ہے، حالانکہ بھگوان کا معنی ہے عورت کی شرمگاہ۔ علماء نے کہا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ نعوذ باللہ بھگوان ہے تو وہ کفر ہے۔ تو اب یہ کفر لوگوں کو سکھا رہا ہے،
اور نمبر 6، اللہ ماں سے زیادہ رحم نہیں کرتا، وہ کیا بوڑھی اماں ہے جو پسیج جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحم نہیں کرتا۔ اس پر میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ صوفیہ کا کفری عقیدہ ہے کہ جس طرح ماں جو ہے اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اسی طرح شفقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں پر ایسے آتی ہے؟ تو اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے کہ کفری عقیدہ ہے کس کا جی؟ صوفیہ کا۔ حالانکہ حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قیدیوں میں ایک عورت تھی جو اس کو بچہ ملتا تھا اس کو دودھ پلاتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر اس کو اپنا بیٹا ملتا تو کتنا پیار کرتی؟ تو صحابہ نے کہ بالکل، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو واضح حدیث میں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، تو یہ تو عقیدہ نبی علیہ السلام کا ہے، نبی علیہ السلام نے خود بتایا۔ تو اس کی ویڈیو سے نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کو گستاخ کہتا ہے، الامان والوحید، اتنا بڑا گستاخ ہے جو اپنے نبی کو کی توہین کرے، گستاخ کہے، تو وہ گستاخ ہے کہ نہیں؟ جناب وہ درود پاک پڑھ کے، وہ جو ایک ہیں اعزاز سید، درود پاک پڑھ کے جناب پروگرام شروع کرتے ہیں اور درود پاک پڑھ کے ختم کرتے ہیں، بیچ میں جو گالیاں بکتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھ کے شروع کرنے سے کیا ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے؟ قرآن پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قرآن پاک پڑھیں گے لوگ لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا، اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پورا باب مسلم ہے۔ تو وہ قرآن پاک پڑھ کے وہ گمراہ ہو گئے، تو درود پاک پڑھ کے گمراہ کیوں نہیں ہے؟ اور ہم جو درود والے ہیں ہمیں وہ نعوذ باللہ گستاخ کہتے ہیں، تو پھر ہم کیسے گستاخ ہوئے؟ ہم تو جمعے کے بعد درود پڑھتے ہیں، ارد گرد ہمارا کام ہے درود پاک پڑھنا، ہم درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے گستاخ ہوئے؟ جو ہمیں کہتا ہے وہ گستاخ، نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہاں اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ تو دو نمبری مت کرو، جو گستاخی کرے گا وہ گستاخ ہے۔ تو یہ گستاخ اس نے پھر قرآن کے بارے میں اس نے گستاخی کی کہ قرآن پاک اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ فرنچ زبان میں، نعوذ باللہ گالیاں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کا جو شان رسالت میں جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ جب توحید بیان کی جائے گی تو نبیوں کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی اور نبی پیشاب نہیں روک سکتے۔ تو یہ شیطانی توحید خود مانتا ہے کہ اس طرح کی توحید جو ہے وہ شیطانی ہے۔ اس سے پہلے اس کی ویڈیو ہم نے دکھائی ہے، اس کو فضل ہمدرد نے، جو فضل ہمدرد ہے، مفتی فضل ہمدرد کراچی کا، وہ اس کو ملنے آیا، تو اس نے کھڑے ہو اس کے ہاتھ چومے، کیونکہ اس نے پہلے صحابہ کی گستاخیاں کی تھیں، تو اس کو ایسے لوگ پسند ہے جو صحابہ کی گستاخیاں کریں۔ اس فضل ہمدرد نے اس کو کہا کہ جناب علی یہ جو توحید بیان کر رہا ہے نا، تو یہ تو شیطانی توحید ہے کہ جو ہے وہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ بات ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی شان اعلیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ باب شاہی نہیں، کل یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں، باب شاہی نہیں یا نبی سے نہیں، کہتا ہے مرزا جیلمی کہ یہ گستاخی ہے اور انہوں نے مجھ پر گستاخی کا الزام لگایا ہے۔ اب اس نے یہ گستاخی کی کہ نہیں کی کہ اللہ کے سوا ہے کوئی، نبی تو ہے نہیں، بالکل وہی یہ مانا کہ اس طرح کے نا گستاخی ہے، لیکن بعد میں پھر اس نے گستاخی کر دی۔ بھائی اعزاز سید کدھر ہو؟ جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ بولنا گستاخی اور وہ بول لیتا ہے بعد میں، گستاخ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ 2 نمبر صحافی، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کی طبیعت صاف کرتے رہیں گے۔ تو اس نے نعوذ باللہ نبیوں کی گستاخی کی اور نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا، اور ابھی جو جس وجہ سے پکڑا گیا کہ عیسائی جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ لفظ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے۔ اور پھر 2 نمبری جب اس کو کہا گیا کہ لوگ تجھے 2 نمبر کہتے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو 6 ارب لوگ نعوذ باللہ 2 نمبر کہتے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے! تو سر پوری ایک لسٹ ہے جو دکھائی گئی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح توہین کی، پھر جنت کی توہین کی کہ ایسی جنت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو۔ اب یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اس طرح مثال دے کے، اس طرح بات کر کے ایسی جنت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، تو یہ ہوا نہیں گستاخ؟ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کو بار بار فالتو کہنا۔ مسلم میں حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعتیں دن رات پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اس کے نیچے جو راوی وہ کہتے ہیں جب میں نے ام حبیبہ سے سنا یہ بات، میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ پھر اس کے نیچے جو راوی وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے استاد سے بات سنی ہے تو میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ پوری ایک چین ہے مسلم میں۔
جتنے راوی وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے یہ فضیلت سنی ہے نا تو ہم نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. اب مرزا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کی جو یہ رکعتیں یہ فالتو ہیں. محدثین کا صحابہ کا عمل کیا ہے, ادب احترام کیا, اور یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ فالتو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس نے توہین کی, ان کو ظالم کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا, اور اسی طرح صحابہ کو اس نے کہا جی لونڈے لپاڑے. پوری ایک فہرست ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں. تو 55 جو اس کی گستاخیاں, اور پھر آگے 2 عقائد جو یہ قادیانیوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر قادیانیوں کے اعضاء وضو چمکیں گے. یہ ہماری اس پر کافی ساری ویڈیوز ہیں, ہم نے دکھائی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جمع کرائی گئی ہیں FIA میں کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پر مزید دفعات لگائے جائیں. ابھی جیل میں ہیں, یہ ساری گستاخیاں جو اس نے کی ہیں اس پر مزید دفعات لگیں. اور بلکہ سائل نے کہا ہے کہ اس پر 295C بھی لگنی چاہیے, وہ تو لگی ہوئی ہے, 295B اور 295A اور P کا ایکٹ کے تحت دیگر تعزیرات شامل کر کے مقدمہ درج کیا جائے. اپیل گئی ہے. تو FIA والوں کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ قبول کریں اور اس پر تحقیق کریں, اور مزید اس پر جو ہے وہ مقدمات درج کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اس گستاخ کو. اور لوگوں کو اس نے اس طرح گستاخ بنایا ہے. اور اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ کھڑے ہیں, یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے. گستاخی کر رہا ہے, قرآن کی گستاخی, جنت کی گستاخی, صحابہ کرام کی گستاخی, نبی علیہ السلام کی گستاخی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے. پھر بھی کہہ رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اس نے ان کو اندھا کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور میں نے کئی مرتبہ ایک ویڈیو بنائی ہے, دکھائی ہے, جس میں کہ اس نے جو تعلیم دی ہے نعوذ باللہ وہ کتنی خطرناک ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. یہ لڑکا ہے صابر کریمی, مرزا کا چیلا ہے, اس کا چینل ہے یوٹیوب پہ صابر کریمی. تو وہ بتاتا ہے کہ میں مرزا کے پاس جا رہا ہوں آ رہا ہوں. تو اس نے یہ ویڈیو بنائی. مرزا کی تعلیم تربیت ہے کہ بھائی تم کسی کو 1 کروڑ بھی دو گے تو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی نہیں دے گا. تو یہ کہتا ہے میں جو ہے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں کہ جناب لوگ گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ دیکھیں ان کا عمل. اور گلیوں میں, چوراہوں میں, دکانوں میں جا کے مانگنے والوں سے کہتا ہے جناب تم نبی کو گالی دو, میں تو پیسے دیتا ہوں. تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخ بن گیا, اور اس طرح کی تعلیم دینے والی گستاخ بن گیا. تو مرزا پکا گستاخ ہے, اور اس کو مزید اس پر جو ہے مقدمات درج کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ہماری اپیل ہے. ہم علمی طور پر اس کا رد کر رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو قتل کریں, ماریں. ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں اور گستاخوں سے بچائے.